بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال ہے آج کا کہ علماء سو اور علماء حق، حالانکہ اس میں سب اصول اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان فرمائے ہیں، اگر ان کے علاوہ اور کوئی وضاحت کوئی بھی مولوی صاحب یا کوئی پیر صاحب کوئی اپنی طرف سے کوئی وضاحت کرے گا تو وہ اس قدر وضاحت نہیں ہو سکتی جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمائی ہے۔ اب دیکھیں، سارے دین میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اور اللہ کے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر کام کا اصول بیان فرمایا ہے، ایک قاعدہ قانون بیان فرمایا ہے کہ اس قاعدے کے مطابق، اس اصول کے مطابق بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک ایک چیز کو لے کر آپ نے نہیں بیان فرمایا۔ جس طرح دیکھیں، جانوروں کے حلال حرام، پرندوں کے جو حرام حلال ہیں، ان کا بھی ایک اصول آپ نے فرما دیا کہ جو پرندے پاؤں میں پکڑ کر پھر چونچ سے توڑ توڑ کر کھائیں تو وہ حرام ہیں، اور جو پاؤں میں نہ پکڑیں، صرف چونچ سے ہی توڑیں اور کھائیں، وہ حلال ہیں۔ اب اس میں یہ نہیں فرمایا کہ بھی کوا حلال ہے، فاختہ حلال ہے، یا کیا کون سا پرندہ حرام ہے کون سا حلال، اس کا ایک اصول بتا دیا۔ اب خود اس اصول کے مطابق، کیونکہ اسلام جو ہے یہ کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہے، کسی ایک علاقے کے لیے نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ تو اب دنیا کے جتنے ممالک ہیں ان میں کوئی ایک ہی پرندے نہیں ہر ملک میں ہوتے، ہر ملک میں علیحدہ علیحدہ پرندے ہیں، تو ان کے لیے اصول آپ نے فرما دیا کہ جو پرندہ پاؤں میں پکڑ کر پھر چونچ کے ساتھ توڑے تو وہ حرام ہے۔ اب افریقہ میں، امریکہ میں، انڈونیشیا اور آسٹریلیا، انگلینڈ، سعودی عرب اور جتنی عرب ممالک کی ریاستیں ہیں، تو ان کے بارے میں دیکھیں، اب کسی ملک میں کوئی پرندے ہیں، کسی میں کوئی پرندے ہیں، اگر ان کے نام لیتے تو کئی علاقے ایسے ہوتے ان کے پرندوں کے نام نہ آتے، تو اس لیے آپ نے ایک اصول فرما دیا کہ بھئی یہ اصول ہے۔ اسی طرح جو چرندے ہیں ان کے بارے میں بھی اصول فرما دیا، ان کے نام جو آئے ہیں چند کے، باقیوں کے لیے اصول فرما دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو چرندہ گھاس کھائے اور جگالی کرے وہ حلال ہے، اور جو گھاس کھائے جگالی نہ کرے وہ حرام ہے۔ اب اس میں آگے وضاحت کئیوں نے کیا کہ جو اس کے کھور پھٹے ہوئے ہوں، اس کے اوپر کے دانت نہ ہوں، یہ نہ وہ نہ، یہ سب بعد میں ایسی وضاحت کی ہوئی ہے، تو لیکن اصول جو ہے پکا اصول کہ جو گھاس چرنے والا جانور چوپایا جو ہے، جو گھاس کھائے اور پھر جگالی کرے تو وہ حلال ہے، جو جگالی نہ کرے وہ حرام ہے۔ جس طرح گھوڑا گدھا ہے، یہ جگالی نہیں کرتے، گھاس کھاتے ہیں، اس لیے یہ حرام ہیں۔ اور بھی کئی جانور، ہاتھی وغیرہ گھاس کھاتے ہیں لیکن جگالی نہیں کرتے۔ تو اس طرح اس میں بھی ایک اصول فرما دیا آپ نے کہ اس اصول کے مطابق دیکھ لو، کیونکہ پوری دنیا کے لیے آل ورلڈ اسلام مذہب جو ہے ساری انسانیت کے لیے ہے، تو وہ اس طرح جس ملک میں بھی ہوں گے وہ اپنے ملک کے جانوروں کے بارے میں اس اصول کے مطابق ان کو دیکھ لیں گے کہ یہ حرام ہیں یا حلال ہیں۔ اسی طرح دیکھیں، ہر کام میں آپ نے اصول بیان فرمایا۔ اب عبادت میں بھی دیکھ لیں، یہ موقدہ سنتیں اور غیر موقدہ سنتیں، یہ چار چار جو ہیں، جس طرح ظہر کی چار ہیں، عصر کی چار سنت ہیں اور عشاء کی چار سنت ہیں، یہ چار چار ساری جو ہیں یہ غیر موقدہ ہیں، یہ اصول آپ نے فرما دیا۔ اور دو دو جو ہیں، جس طرح صبح کی دو ہیں، ظہر کے بعد دو ہیں فرضوں کے بعد، مغرب کی دو سنت ہے اور عشاء کے فرضوں کے بعد دو سنت ہیں، یہ ساری دو دو جو ہیں یہ موقدہ ہیں، ایک اصول ایک قانون آپ نے فرما دیا۔ تو اسی طرح سب چیزوں کے بارے میں دیکھیں، اللہ اور اللہ کے رسول نے اصول بتا دیا۔ اب ان کے بارے میں جو کہے بھی جی نہیں، کچھ علماء اچھے ہوتے ہیں کچھ برے ہوتے ہیں، بھائی علماء سو جو ہیں
اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وضاحت فرمائی ہے وہ ابن ماجہ میں موجود ہے، کئی فرقوں کا باب ہے، کئی حدیثیں ہیں کہ یہ جو 72 فرقے ہوں گے، سرکار نے فرمایا وہ سارے دوست کی ہوں گے۔ اب جو علماء ان 72 فرقوں میں ہیں تو اس میں دیکھیں کتنا کھلا اور صاف صاف اصول ہے کہ اس کو پوچھ لیں مولوی صاحب کو کہ بھئی آپ کس فرقے میں ہیں، تو وہ اپنے فرقے کا نام بتائے گا۔ جو فرقے کا نام بتائے گا، کوئی فرقہ بتائے وہ کہ وہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، وہابی ہے، شیعہ ہے، مرزئی ہے، جو بھی فرقے کا نام لے گا، تو اب سرکار نے کھلم کھلا فرما دیا کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، سارے دوست کی ہوں گے۔ یہ ہو گئے علماء سو، اور کسی طرح آپ اس کو اتنا کھلم کھلا نہیں بیان کر سکتے جو عام آدمی کی سمجھ میں آئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی کہ یہ فرقے جو ہوں گے 72 ہوں گے اور سارے کے سارے دوست کی ہوں گے، جس طرح کتنے فرقے ہو چکے ہیں اور ابھی بن رہے ہیں۔ مولوی لوگ نئے سے نیا فرقہ بنا لیتے ہیں، کیونکہ یہ فرقے جو ہیں نہ تو صحابہ نے بنائے ہیں، نہ ہی کسی اللہ کے ولی نے بنائے ہیں، یہ علماء سو جو ہیں یہی فرقے بناتے ہیں۔ جس طرح 200-300 سال تک صرف رافضی اور خارجی دو فرقے تھے، باقی جب یہ مولویوں کے امام پیدا ہو گئے تو انہوں نے اختلاف ہی اختلاف لکھ دیا، پھر کتنے فرقے بن گئے، کوئی حنفی بن گیا، کوئی شافعی بن گیا، کوئی مالکی، کوئی حنبلی، اور کوئی بخاری کا فالوور ہو گیا، اس نے کیا سے کیا لکھ دیا، وہ اہل حدیث بن گئے، مسلم، اور اس طرح کی جو جب ان کے اب بھئی پہلے کیا اسلام نہیں تھا زمین کے اوپر؟ کیا لوگ ولایت کو نہیں پہنچ رہے تھے؟ اللہ کی معرفت نہیں ہو رہی تھی؟ ان 200-300 سالوں میں کتنے بڑے بڑے برگزیدہ اللہ کے ولی ہوئے ہیں، جس میں خواجہ حسن بصری، کچلا سیر العزیز، اور اس طرح باجی بستامی، ابو الحسن خرقانی، اور کتنے بزرگ اللہ کے ولی۔ کتاب تذکرۃ الاولیاء پڑھ کر دیکھیں کتنے ولی ہیں جو ان اماموں سے پہلے ہوئے ہیں۔ اس وقت کوئی فرقہ نہیں تھا، یہ ان کو کوئی بتائے بھی یہ کیا حنفی تھے، شافعی تھے، کیا تھے؟ تو یہ جب سے یہ مولوی پیدا ہونا شروع ہو گئے، فرقے بنانے لگ گئے، تو ان کی وضاحت اس سے اچھی نہیں ہو سکتی جو سرکار نے فرمائی ہے کہ 72 فرقے ہوں گے، سارے دوست کی ہوں گے۔ تو اس طرح ان کو کہتے ہیں علماء سو۔ اور بھی کئی چیزیں ہیں، پھر دیکھیں یہ مشکوٰۃ شریف میں بھی موجود ہے، 248 نمبر حدیث ہے پہلی جلد میں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا، شر کے متعلق سوال کیا، آپ نے فرمایا مجھ سے شر کے متعلق سوال نہ کرو بلکہ مجھ سے خیر کے متعلق دریافت کرو۔ 3 بار آپ نے یہ فرمایا۔ پھر فرمایا خبردار، بروں کے بدترین برے علماء ہیں اور بھلوں کے بہترین بھلے علماء ہیں۔ تو اب وہی جو برے لوگ ہیں ان کے علماء جو ہیں یہ علماء سو، تو بدترین آخری ڈگری آپ نے فرمائی کہ وہ بدترین برے علماء ہیں۔ اور دوسری حدیث پاک بھی اسی طرح ہے، یہ 257 نمبر حدیث ہے، علی علیہ السلام سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا تو اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، قرآن کی رسم رہ جائے گی، ان کی مسجدیں آباد ہوں گی، حقیقت میں ہدایت سے خالی ہوں گی۔ جس طرح آج کل بہت علماء، بہت پڑھنے والے، بہت طالب علم، مسجدیں بہت آباد، لیکن سرکار فرما رہے ہیں کہ وہ ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ان کے علماء، اس وقت جو علماء ہوں گے آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہیں، یعنی ان سے بری مخلوق نہیں ہے، مخلوق جتنی بھی بری ہوگی تو ان کے علماء جو ہے ان سے بھی برے ہوں گے۔ تو یہ علماء سو کی تعریف حدیث پاک میں آ گئی۔ پھر آگے دیکھیں 72 فرقوں کا جو ہے ابن ماجہ میں 3993 نمبر حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کافی حدیثیں ہیں، فرقوں کا باب ہے پورا، کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے اور سارے جہنمی ہوں گے، فرقتن کلہ فی النار۔ یہ علماء سو کی اس سے وضاحت اور کس طرح ہو سکتی ہے؟ اور جو کہتے ہیں کہ جی
کچھ مولوی جو ہیں وہ اچھے ہیں، کچھ برے ہیں۔ اب اس فارمولے کے علاوہ کس طرح جانچیں گے کہ یہ مولوی اچھا ہے کہ برا ہے؟ کون سا میٹر ہے جسے ناپیں گے یا جسے چیک کریں گے؟ تو بھائی یہ فرقوں کے جو مولوی ہیں یہ تو پوچھ لینے سے ہی فوراً پتہ چل جاتا ہے، بلکہ المعروف ہیں سارے کہ یہ کس فرقے کا ہے۔ جس فرقے کا ہوگا، جو نام لے گا فرقے کا، کسی بھی فرقے کا ہو، تو سمجھ لو یہ علماء سو ہیں، بدترین علماء ہیں، برے علماء ہیں یہ۔ اور جو فرقوں سے باہر ہیں، جو کسی فرقے سے جن کا تعلق نہیں، جیسے داتا صاحب، بابا فرید خان شکر رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح بابا بلے شاہ صاحب، باہو سلطان صاحب، یہ اس طرح بڑے بڑے جو بزرگ ہوئے ہیں، ان کا کوئی فرقہ نہیں تھا، ان کے بزرگوں کے سلسلے ہیں، قادری ہیں، چشتی ہیں۔ اب کئی مولوی بریلوی بھی ہیں اور وہ قادری بھی بنتے ہیں۔ اب ادھر فرقہ بھی ہے، بدترین علماء بھی ہیں، اور ولیوں سے منسوب بھی اپنے آپ کو کرتے ہیں۔ یہ بھائی صرف زبانی باتیں ہیں۔ جو فرقے سے تعلق رکھتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا کہ یہ برے علماء ہیں۔ اس طرح قرآن پاک میں بھی دیکھیں، سورۃ بقر، اس کی 4 آیات ہیں کہ یہ جو حافظ ہیں یہ زبانی پڑھنا جانتے ہیں۔ 78، 79، 80، 81 نمبر آیت پڑھ کر دیکھ لیں، تو ان کو شعور نہیں ہے قرآن کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ تو ہمیں چھو بھی نہیں سکتی، گئے بھی تو چند دن۔ اللہ تعالیٰ کہتے کیا میرا ان سے وعدہ ہے؟ اور خود من گھڑت کتابیں لکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طرح انہوں نے دیکھیں، یہ علماء سو جو ہیں، یہ 72 فرقوں کے جو مولوی ہیں، یہ قرآن کو نہیں سمجھے، حدیث کو نہیں سمجھے۔ آپ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ دیکھیں، جو علماء حق ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کی وضاحت پھر فرما رہے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ کے جو ولی ہیں، صاحب حکم ہیں، تم میں سے ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ اب یہ دیکھیں اس میں اولو الامر سے مراد لیتے ہیں کہ یہ جو حکومت کے بندے ہیں، عہدے دار جو ہیں، وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، ڈی سی ہے، ڈی پی او ہے، سیشن جج ہے، یہ ہیں اولو الامر۔ اب ان کو تو اتنی بھی سمجھ نہیں کہ پھر سرکار نے فرمایا جس نے کسی سے بیعت نہ کی وہ جہالت کی موت مرے گا، یہی مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے۔ اب کیا پھر ان سے اب شہباز شریف سے بیعت کریں لوگ، یا اپنے ضلع کے ڈی سی سے بیعت کریں؟ کسی بزرگوں سے ثابت ہے ایسا کہ انہوں نے جا کے، اب کافر بھی ہوتے ہیں، اب ہندوستان میں جو ہے وہ مودی سے بیعت کریں پھر کہ وہ اولو الامر ہے؟ یہ ان کو تو بھائی ویسے ہی سمجھ نہیں ہے، اسی لیے ان کو سرکار نے کھلم کھلا فرما دیا کہ یہ علماء سو جو ہیں یہ 72 فرقے ہوں گے اور سارے کے سارے دوزخی ہوں گے۔ تو ان دوزخیوں کی باتیں نہ سنیں بھائی، یہ صرف لفظوں کے ہیر پھیر میں رہتے ہیں، بدترین مخلوق ہیں، یہ بہترین علماء ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فرمایا اور اللہ کے رسول نے جس طرح وضاحت فرما دی، اس سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا۔ نہیں تو بھائی علماء حق جو ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ جس کا فرقہ ہے وہ مولوی ہے۔ اب کہو جی یہ مولوی کس زبان کا لفظ ہے؟ کیا قبر میں پوچھیں گے فرشتے کہ مولوی کا معنی بتاؤ کس زبان کا ہے، اس کا کیا منطق ہے؟ بھائی فرشتے نہیں پوچھیں گے، وہاں اللہ کے رسول اور اولو الامر کے بارے میں ہی پوچھیں گے، کس کی اطاعت کرتے تھے، عقیدہ کیا تھا، دین کیا ہے، اور اللہ کے بارے میں پوچھیں گے۔ تو جو پہچان لے گا، پہچان ہوگی تو پھر اس کی نجات ہوگی۔ تو ان کا تو راستہ ہی علیحدہ ہے۔ یہ کتابی جس طرح بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں، لفظاں دے چکری جیڑا بڑھیا، عشق دی منزل مول نہ چڑھیا۔ تو یہ لوگ تو صرف لفظوں کا ہیر پھیر جانتے ہیں، مغالطہ دیتے ہیں۔ تو میرا بھائی اس طرح علماء سو، علماء حق، علماء سو جو 72 فرقوں کے مولوی ہیں، کسی فرقے کا ہو، یہ علماء سو ہیں، دوزخی ہیں۔ اور علماء حق جن کو کہتے ہیں وہ اولیاء کرام ہیں، اولو الامر، یہ قرآن پاک سے ثابت، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو اس طرح میرا خیال ہے اب سمجھ تو آ گئی ہوگی، اگر پھر نہ سمجھ آئی تو پھر ارشاد فرما دینا، انشاءاللہ میں پھر عرض کر دوں گا۔ اللہ رسول
اللہ اور اللہ کے رسول اور اولیاء کرام کے فرمانات اور ان کے اعمال کردار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ اللہ حافظ۔